اصل بات پھر وہی ہے، اب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ فلاں محدث نے اس کو صحیح کہا ہے، ہم تو ہیں علمی کتابی کتابوں سے ہم نے آپ کو حوالے دکھائے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہو، اس کا نام سفینہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا نام سفینہ نہ ہو، اس نے آپ کو کہا ہو کہ میں سفینہ ہوں۔ دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے جو فتنوں کا زمانہ ہے۔ لکھ لیں، دلیل نہ بنائیں، اور اگر صحیح حدیث وہی متن والی مل جائے تو سپورٹنگ مٹیریل بنا لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں ہم حدیث سفینہ کی سند کے اوپر۔ جی آپ نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے، تو آپ تو ہر چیز پر اعتراض کر رہے ہیں مرزا صاحب کی، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے حدیثوں کو ضعیف کرنا شروع کر دیا۔ بات یہ ہے کہ پھر ہم وہی بات کریں گے جو آپ کرتے ہیں، علمی کتابی۔ اچھا، یہاں تو ہم نے کتابیں نہ کھول کے دکھائی ہوں، جب ہم کتابیں کھول کے دکھا رہے ہیں پھر تو ہم آپ کی اپروچ پہ کھڑے ہیں، اوکے، پھر کتابوں کی بات کریں، پھر خواہ کی جذباتی باتیں نہ کریں۔ وہ جو آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی کہانیاں کروا رہے ہیں، کہانیاں کروا رہے ہیں، میں تو علمی کتابی ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم بھی پھر یہی کہیں گے کہ آپ کہانیاں کروا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو علمی کتابی ہیں، ہم تو کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اصل میں آپ اس کو دیکھیں، ان کے فالوورز کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ کو کتابیں دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ مرزا صاحب کو کہیں کہ جی ان چیزوں کا رسپانس لے کے آئیں، سادہ سی بات ہے، ایک علمی ڈیبیٹ پیدا کریں نا، آپ اس کو رسپانس کریں، کتابوں سے رسپانس کریں۔ تو یہ ساری کتابیں ہم نے تو نہیں لکھی جو حوالے ہم دکھا رہے ہیں، ائمہ سے دکھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، اس کا جو مرکزی راوی ہے وہ ہے سعید بن جمحان، جیسے وہاں پہ داؤد بن ابراہیم واسطی تھا، جی، یہاں پہ سعید بن جمحان۔ اوکے، یہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ حشرج بن نباتہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن جمحان نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے سفینہ نے بیان کیا کہ اللہ کے وسلم نے کہا الخلافۃ فی امتی 30 سنہ۔ اچھا، یہ روایت دلیل بن سکتی ہے ان کی، وہ حدیث حذیفہ نہیں بن سکتی ان کے مقدمے کی دلیل، ٹھیک ہے؟ یہ بن سکتی ہے کیونکہ اس میں واضح الفاظ آ گیا الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت میں جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی، ثم ملکن بعد ذالک، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اوکے، پھر سفینہ نے یہ بات کہی ہے، اچھا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ سفینہ کی اپنی بات ہے، کیا کہ ام سے خلافت ابی بکر و خلافت عمر و خلافت عثمان وام سے خلافت علی، 4، انہوں نے حضرت حسن کو شامل نہیں کیا۔ اوکے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو ماننے کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ حضرت حسن بھی خلافت راشدہ سے نکل جاتے ہیں، سفینہ کی اگر آپ رائے لینا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو مرکزی راوی ہیں سعید بن جمحان، اس سے نچلے راوی نے پوچھا کہ بھائی آپ کی سفینہ سے ملاقات کہاں ہوئی ہے، اچھا، کہاں ملے ہو؟ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اچھا، کہ حشرج نے کہا سعید بن جمحان سے این لقیت سفینہ، سفینہ سے کہاں تیری ملاقات ہوئی؟ دیکھیں نا، اب اگر اس نے سفینہ سے سنا ہے تو ملاقات ثابت ہونی چاہیے۔ جی جی، اس نے کہا لقیتہ ببطن نخلہ فی زمن الحجاج، میں حجاج کے زمانے میں وادی نخلہ میں اس سے ملا ہوں۔ اچھا، اب حجاج کا زمانہ جو ہے، وادی نخلہ ہمیں معلوم ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان کی جو وادی ہے، حجاج یہاں پہ 73 سے 75 تک، جی حضرت عبداللہ بن زبیر کا جب سانحہ ہوا، شہادت ہوئی، جی تو یہ وہ دور تھا۔ 72 میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جی، تو وہ یہاں پہ اس کو ڈیپیوٹ کیا گیا تھا اسی مقصد سے۔ تو 72 سے 73 تک، پھر 73 سے 75 تک یہ جو عرصہ ہے یہ حجاج بن یوسف یہاں کا گورنر رہا، حجاز کا، اوکے، یہ جو علاقہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں حجاج کے زمانے میں یعنی 73 سے 75 میں ملا ہوں یہاں پہ ہی، مکہ اور طائف کے درمیان۔ جی، اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ سفینہ کی وفات کب ہوئی ہے، اچھا، تو یہ ہمارے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، جی، امام ابن کثیر کی معروف تاریخ کی کتاب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ثم دخلت سنہ 71، سن 71 کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو وہ کہتے ہیں سن 71 میں جو بڑے بڑے لوگ فوت ہوئے ان میں سے ایک ابراہیم بن اشتر تھا اور عمر بن سلمہ تھے اور سفینہ تھا مولا رسول 71 میں 71 میں اوکے. تو سفینہ جو ہے وہ 71 میں فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. اور سعید بن جمحان یہ کہہ رہا ہے کہ میری سفینہ سے ملاقات ہوئی ہے حجاج کے زمانے میں، یعنی 73 سے 75 ہجری. یہ بنتا ہے حجاج کا زمانہ. اچھا. تو اصل بات پھر وہی ہے، اب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ فلاں محدث نے اس کو صحیح کہا ہے. ہم تو ہیں علمی کتابی، کتابوں سے ہم نے آپ کو حوالے دکھائے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ابن کثیر ہی ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سن 73 میں کیا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی حجاج بن یوسف کے ہاتھوں، اور پھر یہ 73 سے لے کے جو ہے وہ 75 تک یہ حجاج بن یوسف یہاں کا گورنر رہا. تو یہ بات تو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اتنا بڑا ثانیہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کی 8-9 سال کی خلافت ختم ہوئی اور وہ وہاں پہ مبعوث تھا اور ان کی شہادت ہوئی، جو بھی مظلومانہ شہادت تھی. تو یہ 73 سے 75 تک یہ گورنر رہا ہے حجاج، اور سفینہ کی وفات جو ہے وہ 71 میں ہو جاتی ہے. جی. اب آپ دیکھیں کہ اس بات کو بہت واضح طور پہ یہ کس نے کہا ہے کہ سفینہ کی وفات 71 میں؟ دوبارہ بیان کر دیں. امام ابن کثیر نے. اچھا. امام ابن کثیر نے جب سن 71 ہجری کے واقعات بیان کیے نا تو یہ بات کہی. اچھا ایک اور ہمارے سامنے یہ تاریخ کی کتاب ہے مجید الدین علیمی کی، ٹھیک ہے، التاریخ المعتبر فی انباء من غبر. ٹھیک ہے، میں معتبر تاریخ ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے. یہ کہتے ہیں ابو عبد الرحمن سفینہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، توفا سنہ 71 من الہجرہ، سن 71 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اچھا. انہوں نے بھی بیان کر دیا سن 71 ہجری میں. اچھا ہوا کیا؟ پھر ہم نے کہا کہ شبہ پڑ جاتا ہے، جو لوگ صحیح کہتے ہیں نا ان کو شبہ پڑ جاتا ہے. اچھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سعید بن جمحان یہ کہہ رہا ہے کہ میری سفینہ سے ملاقات ہوئی ہے حجاج کے زمانے میں، تو بس اتنا کافی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ مطلب جو اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں اتنا کافی ہے، بس اس نے کہہ دیا تو اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ 73 تک زندہ تھا. سعید بن جمحان تابعی؟ سعید بن جمحان جو ہے تابعی ہے، اور ثقہ ہے؟ اس کے بارے میں ہم آگے گفتگو کرتے ہیں. اس کے بارے میں اختلاف ہے. اختلاف ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ سعید بن جمحان نے کلیم کیا ہے کہ میری سفینہ سے ملاقات ہوئی ہے حجاج کے زمانے. جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں آپ کے مطابق، وہ سعید بن جمحان کے اس قول پہ اعتبار کیے بیٹھے وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سعید بن جمحان نے جب یہ کہہ دیا کہ میری سفینہ سے ملاقات ہوئی تو ہے ہوئی ہے. لیکن دوسرے محدثین یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو 71 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. اسٹیبلش فیکٹ یہ ہے کہ وہ 71 میں فوت ہو گئے تھے. اور سفینہ اور حجاج کا جو یہ مکہ میں تھے نا سفینہ، تو حجاج کا جو دور ہے وہ 73 سے 75 کا تھا. تو ملاقات ثابت ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے. اچھا. ان کے کلیم کے مطابق، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہے حجاج کے زمانے میں. اچھا یہ تو کذب ہو گیا. نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہو اور اس کا نام سفینہ ہو. اس کا نام سفینہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا نام سفینہ نہ ہو، اس نے آپ کو کہا ہو کہ میں سفینہ ہوں. اچھا. دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے جو فتنوں کا زمانہ ہے. جی 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 جی. چاروں طرف سے فتنے جو ہے وہ بارش کی طرح برس رہے ہیں. ظاہر ہے اس زمانے میں انٹرنیٹ تو نہیں تھا. تو اب ان سے نیچے کا جو راوی ہے ان سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ کسی علاقے میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم کہاں سے ملے سفینہ سے؟ کہاں سفینہ، کہاں تم؟ اس دور میں ایسے ہوتا تھا. ہاں، تو یہ وہاں پہ گئے ہیں حج کے لیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات وہاں پہ کسی آدمی نے دعویٰ کر دیا. اچھا کسی آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں اب ہم اس کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ کا جو کویسچن ہے نا، اس کو ہم دو طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ راوی کمزور ہے. سعید بن جمحان جو راوی ہے یہ کمزور ہے. کس طرح کی کمزوری ہے؟ جیسے ابو حاتم رازی کہتے ہیں یکتب حدیثہ ولا یحتج بہ، اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن قابل حجت نہیں ہے. اس کا مطلب وہی ہے
سپورٹنگ میٹیریل میں کام آ جائے گی، مقدمہ نہیں ثابت ہوگا تابع اور شواہد کے طور پہ۔ یہ تو صحیح الاسناد کی بھی بات نہیں ہے نا، مطلب یہ سکاہت کا وہ درجہ ہوتا ہے جو ادنا ترین درجہ ہے سکاہت کا۔ حسن لغیری، حسن لغیری بھی آپ نہ کہیں، آپ کہیں اس کی حدیث آپ لکھ کے رکھ لیں، یکتب حدیث ہو، یعنی ان کے الفاظ کے ہیں، حدیث لکھ لیں جی، ولا یحتج بھی، اچھا دلیل نہ بنائیں، لکھ لیں دلیل نہ بنائیں، اور اگر صحیح حدیث وہی متن والی مل جائے تو سپورٹنگ مٹیریل بنا لیں۔ یہ سپورٹنگ مٹیریل کے تو طور جب وہ سپورٹنگ مٹیریل بن گیا تو وہ حسن لغیری نہیں ہو گئی؟ ہاں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس کو حسن لغیری کا درجہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں امام، لیکن جب تک سپورٹنگ مٹیریل نہیں ملے گا ہم اس کو حجت نہیں بنا سکتے۔ ہاں، وہ آپ کہیں کہ جی اس سے کوئی بنیادی مقدمہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک، امام بخاری نے بھی کہا ہے کہ فی حدیثی عجائب، اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ اس کی حدیث جو ہے نا مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا، ہاں، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں امام نسائی نے کہا ہے لیس بھی باس، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ درجہ کیا مطلب حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، مطلب یہ کسی کی توثیق کا ادنا درجہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے نا کہ آپ کہیں زبردست عالم دین ہے، علامہ ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے، سکہ ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے یار چل جائے گا۔ ابن حجر نے بھی کہا صدوقن لہو افراد، مطلب صدوق بھی ادنا درجے کی توثیق ہوتی ہے صدق سے۔ اس کی کچھ حدیثیں جو منفرد ہیں جن میں یہ مطلب دوسروں سے اکیلا کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ امام ذہبی نے بھی کہا صدوق وسط، یہ بھی ادنا درجے کی توثیق ہے۔ زکریا بن یحییٰ نے بھی کہا لا یتاب علی حدیثی، اس کی حدیث جو ہے نا وہ مطابقت کے قابل نہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ عام طور پہ مطلب اس کو جیسے دیکھیں سکاہت کے 6 درجے عام طور پہ محدثین نے کیے ہیں، تو یہ ادنا درجے کی سکاہت ہے۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے حدیث سفینہ کی توثیق کی ہے، جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، انہوں نے ان بنیادوں پر کہا ہے جو ابھی آپ نے بیان کی۔ جی جی۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے جرح کی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، تو لہٰذا آپ کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ ہاں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب یا تو یہ اگر تو ہم یہ ان کے بارے میں جو یہ اقوال ہیں نا کہ اس کی حدیثوں میں کیا عجیب و غریب باتیں ہیں، یا یہ اپنی حدیثوں میں اکیلا ہے، منفرد ہے، یا اس کی حدیثیں چلے لکھ لیں لیکن اس کو حجت نہ بنائیں۔ کچھ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ لوور لیول کا، ہاں، اگر ہم ان باتوں کو سامنے رکھیں نا تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے خواہ مخواہ کسی شخص کے اوپر اعتبار کر لیا۔ اچھا، مطلب اس کو معلوم تھا اس کریکٹر کے بارے میں کہ یہ سفینہ نہیں ہے، لیکن اس نے دعویٰ کیا اور اس نے اس کی باتیں سن کے آگے نہ کر۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے ابن کثیر سے کے بقول کہ جب تک سپورٹنگ مٹیریل نہ ملے اس وقت تک ہم اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی حدیث کی سند جو ہے ڈسکنیکٹڈ ہے۔ ڈسکنیکٹڈ کیوں ہے؟ کیوں؟ یہ سفینہ کی، ہاں ظاہری بات ہے کہ وہ ملاقاتی ثابت نہیں ہے نا، وہ تو 2 سال پہلے فوت ہو گئے۔ اچھا 2 سال پہلے فوت ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ فوت ہو گیا تھا سفینہ، فوت ہو گئے تھے سفینہ۔ دیکھیں بات یہ انہوں نے ان اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیا کہ 71 میں اس کے جو فوت ہونے کا قول ہے وہ انہوں نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا۔ جب تک وہ ایڈریس نہیں کریں گے، اس کو رسپانس نہیں کریں گے، اس شبہ کو رفع نہیں کریں گے، تو کیسے ہم کہیں گے کہ انہوں نے دلیل سے بات کی ہے؟ اوکے، پھر تو وہی تقلید والی بات ہو جائے گی نا ڈاکٹر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب تقلید کے سخت خلاف ہے۔ اچھا، پھر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے ہم اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی علماء نے، جیسے یہ امام ابن عربی ہیں، ابن العربی جو مالکی علماء میں سے، المالکی، الواسم من القواسم ان کی کتاب ہے، جی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا الخلافہ 30 سنہ، یہ وہی روایت ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں حدیث لا یصح، یہ ایسی حدیث ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ابن خلدون نے، معروف مورخ ابن خلدون جو ہے، تاریخ ابن خلدون، جی، تو یہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ خلافہ جو ہے وہ میرے بعد 30 سال تک ہوگی، فإنہ لم یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔
تو ہم سے پہلے بھی بعض علماء نے یہ بات کہی ہے. تو آپ بڑے اکیلے علماء نہیں ہیں نے. دنیا ہاں میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی اکیلے ہیں. ہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہیں گے کہ جی فلاں فلاں نے اس کو صحیح کہا ہے. بات پھر وہی ہے, آپ جو ہے وہ 10 نام لے آئیں, 12 نام لے آئیں, لیکن ہم پھر وہی بات کہیں گے کہ اگر آپ علمی کتابی ہیں تو اس کا جواب یہی ہے انی الا اسمان سمیتم. ڈاکٹر صاحب میں جو سمجھا ہوں حدیث حذیفہ اور حدیث سفینہ کی بحث سے متعلق, دیکھیں عامی جب بات کرے گا تو عامی تو کہہ سکتا ہے جی سو اینڈ سو نے اس کو صحیح کہا ہے میں لے رہا ہوں, اور دوسرا بولے گا سو اینڈ سو نے اس کو ضعیف کہا ہے میں نہیں لے رہا. لیکن وہ لوگ جو اہل علم ہیں وہ ایسا جملہ نہیں بول سکتے, ایسے ہی خاص طور پہ اگر وہ علم الحدیث کے ماہر ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے. تو 2 قسم کے لوگ ہیں نا. جی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو علماء ہیں وہ تو تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے, جی وہ تقلید نہیں کریں گے. اگر وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو پھر وہ عالم تو نہیں ہوئے, پھر وہ عالم نہیں ہوگے نا, پھر تو وہ مقلد ہوئی. بالکل عالم مقلد نہیں ہو سکتا. لیکن عوام الناس تقلید ہی کریں گے. عوام الناس وہ تقلید کریں جس کو پتہ ہی نہیں اصول الحدیث کیا ہے, مطلب جو اس کتاب کو کھول کے پڑھ نہیں سکتا, جرح و تعدیل کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے, وہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے کہ جس انسان پر وہ ٹرسٹ کرتا ہے, جس کو بہتر سمجھتا ہے, اس نے جو بیان کیا ہے وہ لے لے. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکنیکل اعتراضات کیے ہیں حدیث حذیفہ اور حدیث سفینہ کے اوپر, اس کے ٹیکنیکل آنسرز دیے جائیں. ہاں, چاہے وہ سند پہ اعتراض ہوں چاہے متن پہ. جی اب اس کے متن پر بھی آپ نے متن کا بھی جو ہے نا اس کا ایک سوال ہے. جی انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ اوکے ٹھیک ہے.